کو ان لوگوں کی کوئی فکر نہ کرنا چاہیے. ادھر سورج ضیاء الحق کا غروب ہوگا اور ادھر یہ اس طرح ڈوب جائیں گے کہ لوگ ان کو ڈھونڈا کریں گے کہ کبھی ایسے تصویر اور چمچے بھی ہوا کرتے تھے لیکن لوگوں کو ان کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا. تاریخ ہم کو یہ بتلاتی ہے. اور میرا بھائی حبیب الرحمان یزدانی خطابت کے جوش میں اپنی ایک بات کو مکمل نہ کر سکا. اس نے کہا کہ یہ لوگ حکمرانوں کے شہنشاہوں کے چہرے پر کر مسئلے بتلانے والے. بات کب مکمل ہوتی ہے؟ جب یہ کہا جائے اہل حدیثوں فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حکمرانان وقت کے پاؤں میں بیٹھ کر مسئلوں کو، قرآن کی آیات کو، احادیث نبویہ کو توڑتے مدد کرتے ہیں حکمرانوں کے چہروں کو دیکھ کر. اور ایک ہم دیوانے ہیں جو نہ حکمرانوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی کرسیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے اقتدار کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے جبر کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے جیل خانوں کو دیکھتے ہیں. ہماری نگاہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پر ہوتی ہے یا محمد کے فرمان پر ہوتی ہے. اور سنو، میرے آقا نے کہا تھا اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے میرے اللہ کے حکم پر، اور میرے اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ خدا نے اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا تھا. میرے آقا نے کہا تھا قد لبثت فیکم عمرا من قبل. میرا ماضی میرے حال کی صداقت کا گواہ اور میرے مستقبل کا نظار ہے. اور ملتان والو، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو. تم نے میرے ماضی کو بھی دیکھا، میرے حال کو بھی دیکھ رہے اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہو. آج ملتان کے جوان میری اس للکار کو نہیں بھولے. جب بھٹو کا سورج نصف النہار پر تھا تو ملتان کے قلعہ قاسم میں ایک آواز گونجی تھی، وہ اس غریب کی آواز تھی. میں نے کہا بھٹو سن لو، تمہارے درباری تمہارے سامنے سجدہ ہو سکتے ہیں، اہل حدیث کا بیٹا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور اس وقت کے گورنر نے، آج مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے. ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہم نے ہمیشہ حکمرانوں کی رعونت کا مذاق اڑایا ہے کہ نہ کہ وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کچھ کلوہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. تم کو بھی تاریخ یاد کرے گی، مجھ کو بھی تاریخ یاد کرے گی، تم کو یاد کرے گی. یہ گھر کا بھیدی اور محاورہ ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے شاہدہ شاہد من اہلہا. جب میں بھٹو کے ساتھ لڑ رہا تھا تم بھٹو سے ٹکٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے. ابراہیم کمیر پوری نے اس تاریخی اجتماع میں اپنے رب کو گواہ بنا کے گواہی دی ہے. اور آج بھی تاریخ لکھ رہی ہے. تم ضیاء الحق کے پاؤں میں پڑے اس کے بھوت چاٹ رہے ہو، اور میں اس کی جرنیلی کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے، حق کا پرچم تھامے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہا ہوں. تو اسلام کا غدار ہے اور وہابی اسلام کا وفادار ہے. کوئی وہابی تیرا ساتھ دے سکتا؟ اونچی بولو، کوئی وہابی تیرا ساتھ دے سکتا؟